پاکستان میں حالیہ سیلاب کے بعد تباہ حال بستیاں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور سڑکوں پر بے سر و سامان خاندان ایک وسیع تباہی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ سیلاب آئے کیوں اور اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ اس سال مانسون میں بارشیں زیادہ ہوئیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس سال پاکستان میں معمول سے 190% زیادہ بارشیں ہوئیں، بلکہ سندھ اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں تو معمول سے 7-8 گنا زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن کے سائنسدانوں کے مطابق ایسا مانسون 100 سال میں ایک بار آتا ہے، مگر اس کی شدت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج ہے۔ سادہ لفظوں میں کلائمیٹ چینج کسی خطے کے درجہ حرارت یا موسم میں طویل المدتی تبدیلیاں ہیں، جیسے سرد علاقوں کے موسم کا گرم ہو جانا۔ Climate change really encompasses کلائمیٹ چینج اصل میں بدلتے ماحول کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ ہم کرۂ ارض کے گرم ہونے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کیونکہ ہم ماحول میں زیادہ گرین ہاؤس گیسیں شامل کر رہے ہیں۔ ہم ہائیڈرولوجک یا پانی کے سائیکل کو بدل رہے ہیں، جو کلائمیٹ چینج کا ایک اور پہلو ہے۔ کیونکہ ہم فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادہ مقدار خارج کر رہے ہیں، اس سے سمندر کی تیزابیت بڑھ رہی ہے۔ the ocean is becoming more acidic. ماہرین کے مطابق دنیا میں تیزی سے بدلتے موسموں کے پیچھے کچھ ہاتھ قدرتی تغیرات کا تو ہے، مگر اس میں ہمارا یعنی انسانوں کا کردار شاید کچھ زیادہ ہے۔ Yes, I think these extreme events. ہاں، میرا خیال ہے یہ انتہائی نوعیت کے واقعات قدر عام اور کچھ زیادہ ہی شدید ہوتے جا رہے ہیں، اور جب آپ اس سال پورے جنوبی ایشیا کو دیکھیں تو چین میں خشک سالی، ہندوستان میں اوسطاً بہتر بارشیں، پاکستان میں ضرورت سے زیادہ، جنوبی افریقہ میں مسلسل خشک سالی، جن میں سے کچھ کے بارے میں ہم قدرتی تغیرات کے لحاظ سے سوچ سکتے ہیں، لیکن زیادہ زور اس پر کہ کیا یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے۔ But also a greater emphasis by virtue of global warming. ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان کی جانب سے امیشنز یعنی فضا میں گرین ہاؤس گیسز کا اخراج 1% سے بھی کم ہے۔ پھر بھی پاکستان ایسے پہلے 10 ممالک میں آتا ہے جنہیں موسمی تغیرات متاثر کر سکتے ہیں۔ تو کیا پاکستان ایسے سیلابوں کے لیے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو الزام دے سکتا ہے جو دنیا میں گلوبل وارمنگ کا سبب کہے جاتے ہیں؟ Sadly, that's the reality, right? Is that the global north افسوس کی بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ کرۂ ارض کا شمال گرین ہاؤس گیسوں کے زیادہ تر اخراج کے لیے ذمہ دار رہا ہے، اور پاکستان جیسے ممالک اور کرۂ ارض کے جنوب میں دوسرے ممالک جن کا گلوبل گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافے میں حصہ بہت کم ہے۔ دیکھیں، ہم ایک ہی کرۂ ارض کا حصہ ہیں، اس لیے وہ حصے کسی نہ کسی لحاظ سے متاثر ہو رہے ہیں، شاید ان جگہوں سے زیادہ جو اخراج کے لیے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ than the places that are more directly responsible for the emissions. It's a wicked problem, very, very difficult problem. Politics and economics and climate یہ change. گھمبیر مسئلہ ہے، ایک نہایت مشکل مسئلہ ہے۔ سیاست، معاشیات، ماحولیاتی تبدیلی سب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، سو میرے خیال میں کہنے کو یہ درست ہے کہ آئیے سب فاسل فیول سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، لیکن اس دوران ہم کریں گے کیا؟ زمین کو فاسل فری بنانے کے لیے ایک طویل منصوبے کی ضرورت ہے۔ To be able to move towards a fossil-free Earth. اگرچہ ماحولیاتی تحقیق سے وابستہ ماہرین کی بڑی تعداد اس چیز پر یقین رکھتی ہے کہ کلائمیٹ چینج کا ان حالیہ بارشوں کی شدت میں بڑا ہاتھ ہے، مگر سیلابی صورتحال کی قصوروار صرف بارشیں نہیں ہیں۔ And we have two other things: that increasing population. یہاں دو اور چیزیں ہیں، بڑھتی ہوئی آبادی اور گلیشیئرز کا مسئلہ جو گرم ہوتے موسم اور جنوبی ایشیا کی انڈسٹری سے پڑنے والے ذرات دونوں ہی کی وجہ سے تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ شہروں میں بڑھتی ہوئی آبادی جہاں اب زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ انفراسٹرکچر، پھر جیسے پاکستان کے بڑے بڑے ڈیمز میں سلٹنگ سے سطح بلند ہو رہی ہے جو ایک قدرتی عمل ہے، لیکن ایسے میں پانی کو ذخیرہ کرنے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، چاہے ان ڈیمز کی صفائی کر کے یا نئے ڈیمز بنا کر۔ Dredging these or making more dams. موسمیاتی تبدیلیوں پر شاید فوری طور پر قابو نہیں پایا جا سکتا، مگر پروفیسر ویبسٹر کے مطابق ایسی قدرتی آفات سے ہونے والے جان و مال کے ضیاع کو کم کرنا ممکن ہے۔ سن 2012 میں ہم نے پاکستانی حکومت کو ایک سیلاب اسکیم پیش کی تھی جسے ہم نے بنگلہ دیش میں کامیابی سے مکمل کیا تھا، اور سیلاب کی پیش گوئی کرنے میں برسوں استعمال کیا تھا، لیکن وہاں اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی گئی۔ ماہرین کے تجزیے درست صحیح، ترقی یافتہ ممالک میں انڈسٹریلائزیشن کے اثرات اور ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر کی کمی کی حقیقت بھی بجا،
لیکن کیوں نہ اپنے ماحول اور موسموں کو درپیش خطرات سے نمٹنے کی کوششیں ہم اپنے طور پر شروع کریں اور ماحول دوست عادتیں اپنا کر کرۂ ارض کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ۔